مہدی افادی، ولادت 1875، وفات 1921۔ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ وہ گورکھپور کے ایک شریف اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی علی حسن تھا۔ مہدی افادی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئے، چنانچہ گھر پر ہی عربی، فارسی اور اردو کی اچھی خاصی استعداد بہم پہنچائی۔ پھر ایک انگریزی اسکول میں داخل ہوئے۔ کچھ مدت علی گڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز نائب تحصیلداری سے کیا۔ مہدی افادی ایک نفیس انسان تھے۔ ان کا ادبی ذوق بھی نہایت پاکیزہ تھا۔ اپنے زمانے کے عظیم اہل قلم اور ادیبوں سے ان کے ذاتی مراسم تھے، جن میں سر سید حالی شبلی، سید سلیمان ندوی اور عبد الماجد دریابادی وغیرہ شامل ہیں۔ مہدی افادی کا انتقال 46 برس کی عمر میں ہوا۔ مہدی افادی کے مضامین کا ایک مجموعہ افادات مہدی کے نام سے ان کے اہلیہ نے ان کی وفات کے بعد ترتیب دے کر شائع کیا۔ ان کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت زندہ دلی اور ظرافت ہے۔ ان کی تحریر شگفتہ اور رواں ہے۔ انہوں نے خشک اور سنجیدہ مضامین کو بھی اپنے طبی شگفتگی سے دلچسپ اور جاذبی نظر بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے دلکش اسلوب بیان اور جمالیاتی نقطۂ نظر کی بدولت مقبولیت حاصل کی۔ اردو ادب میں انہیں رومانی تحریک کے محرکین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے تصنیفات میں ایک تصنیف افادات مہدی، اس نے ایک مضمون لکھا ہے، سقراط۔ سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ ایتھنز میں پیدا ہوا۔ یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھے۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا۔ ابائی پیشہ کی رعایت سے اس وعیدی اثر نے بھی سنگ تراشی میں مشق میں بہم پہنچائی، مگر آخر اسے فلسفہ کے تحصیل کا شوق ہوا، چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجہ کی صلاحیت موجود تھے۔ اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفہ کا اثر قبول کیا۔ اوائل عمر میں با اختصاصی آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں کیے۔ ظنون اور السیبائڈس سے لائق شخصوں کی جان اسی نے بچائی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھے۔ ظنون فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا۔ اس کی تصنیفات خاص پایہ کی ہے۔ السیبائڈس ایک امیر کا بیٹا تھا۔ ہر شخص ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت سونے پر سہانگے کا رتبہ رکھتا تھا۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنے پہلی وعدہ تبدیل کر دی۔ کہانے کپڑے میں سادگی برتی، فلسفیانہ تحریریں شائع کی، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی۔ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگے۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ مختلف باغوں اور دریا کے کنارے پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفہ کے نازک مسئلے کو سمجھایا کرتا۔ یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجہ کا خوش تقریر بھی۔ اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوئے۔ ایک شاعر نے اس کی ہجو لکھی، جس کا منشا یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور لڑکوں کو سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کرے۔ عدالت نے اسے بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا۔ تحقیقات کی گئی، نتیجہ اس کو صرف گردن زدنی ثابت کرتا تھا۔ یہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے احباب نے رہائی کی بہتری صورتیں نکالی۔ خود داروغہ جیل اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا، مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی، اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا۔ اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد
میں سخت پیشمانی ہوئے اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائقی کے خامیائے کھینچے پڑے۔ سقراط کی سنہ عمری ظنون اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ ترتیب دی ہے جو واقع دیکھنے کے لائق ہے۔ سقراط نے شادی بھی کی تھی۔ اس کی بیوی بہت ہی بد مزاج تھے۔ سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس نے اپنے بیوی کی بد مزاجی سے فائدہ اٹھایا، اس کی کچی پکی سہ لینے سے انتہا درجہ کی برداشت کا ہو گیا۔ 470 برس پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوا اور 399 برس قبل وفات پائے۔ سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے کا کر دینا بڑی غلطی ہے۔ وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اس لیے کہ ایک سری سے فضول سمجھتا ہے۔ اکتسابی علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی قید نہیں۔ عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس کے رائے میں کتب بینی ایک عیش ہے جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے۔ وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بے تہذیب اور تاریک خیال کا آدمی ہو۔ وہ کہتا ہے عالی ضرب کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ ہو۔ زیادہ سے زیادہ کوشش اس کی یہی تک محدود ہو کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے۔ غیب کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسری کی برائی میں دلچسپی ہوتے ہے وہ شریف نہیں سمجھتا۔ ان کے ساتھ انتہائی رعایتی ہے، ان کو کمینہ کہا جائے۔ آخر میں وہ ہر شخص کو اپنے کانشنس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے۔ اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے غرض نہیں۔ دوسری کیا سمجھتی ہے کہ وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے۔ ایک مقام پر ہی اس نے بہت چھپتے ہوئے بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیونکہ لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں۔ کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کار بند نہیں ہوتے۔ شاید کوئی خارج اثر وجہ مزاحمت ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان ارادہ ہی کا یہ نقص ہے۔ مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہو۔ لوگ کچھ ہی سمجھا کرے، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں، اس کے لیے میں ان کو داخلی جمالات سمجھتا ہوں۔ یہ ہے مہدی افادی کا ایک مضمون سقراط جو افاداتی مہدی سے محفوظ ہے۔ والسلام۔